بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد جان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جو پچھلے دنوں کل ہی بلاول بھٹو صاحب نے بیان دیا کہ ہم تحریک عدم اعتماد لا رہے عمران خان کے خلاف، تو وہاں پر نون لیگ کے جنرل سیکرٹری جو ہے احسن اقبال صاحب، انہوں نے کہا کہ نمبر بلاول بھٹو کے پاس ہے تو دکھا دے۔ تو اس بیان سے اور اس ایک جملے سے جو عمران خان کے سپورٹرز، ووٹرز اور ان کے چاہنے والے، ان کے مداح، ان سے محبت کرنے والے اور ان کے پشت پناہی کرنے والے جو اتنے خوش ہوئے تھے، اب ان کے لیے تو تھوڑی بری خبر ہے، کیونکہ وہ جو تھا وہ بیان وہ محض ایک جنرل سیکرٹری کا بیان تھا، اور اب دونوں پارٹیاں جو ہے وہ متفق لگتا ہے کہ وہ متفق ہو گئی ہے، کیونکہ اب ایک پارٹی کا وہ ہے جنرل سیکرٹری جناب احسن اقبال صاحب، لیکن یہ تو وہ ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ جو نظریہ جناب احسن اقبال صاحب رکھتے ہیں وہ نظریہ میاں نواز شریف بھی رکھتا ہو، تو دونوں کے نظریے میں، اور اگر یہ نظریہ وہ رکھتے تو پھر احسن نواز شریف کی جگہ احسن اقبال بیٹھ جائے، بات تو پھر صحیح ہے نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھا یہ بالکل ایک سیاسی بیان تھا، اور سیاست کو جو ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ وہ جو سیاستدان کہتے ہیں، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ سیاستدان جو کہتے ہیں وہ صرف سچ نہیں ہوتا، اس خبر کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے جو کہ ہمیں اندازہ لگانا پڑتا ہے۔ تو اب ہم تو اتنے اس میں ماہر نہیں ہیں، لیکن جو ماہرین ہیں ان سے جو ہے یہ ہم نے یا سنا ہے یا وہ بتا رہے ہیں ایسے کہ وہ بالکل ایک سیاسی بیان تھا، اور وہ اس میں ایسا نہیں تھا کہ پی ڈی ایم ٹوٹنے والی ہے، کیونکہ اس سے عمران خان کے مداح، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عمران خان کے مداح، سپورٹر، ووٹرز جو آج بھی ان سے وہ جو، بس میں تو کہتا ہوں کہ جو عمران خان کے پیچھے آج بھی بھاگتے ہیں وہ دنیا کے بس وہ آپ سمجھے کہ بیوقوف ترین انسان ہیں۔ آپ جو ہے وہ سیاست پر جو ہے وہ جو سیاستدان بیان کرتا ہے آپ اس پر یقین نہ رکھے، آپ جو ہے اس کو خود تحقیق کرے کہ کیا ہوا ہے، تاریخ پڑھے کہ ہمارے ملک میں ہوا کیا ہے۔ آج جو کوکر برادران تھے، جناب سیف الملوک کوکر اور افضل کوکر، ان کے جو ہے وہ گھر کو گرا دیا گیا ہے، تو یہ بھی ایک طرفہ احتساب ہو رہا ہے، کیونکہ جب 2017 غالباً یا 2018 میں جب عمران خان کے بنی گالہ والے گھر کا معاملہ آیا، تو انہوں نے سپریم کورٹ میں، یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے سپریم کورٹ میں جعلی این او سی جمع کرا دیا۔ سیکرٹری بار کو کے جو کونسلر کے سیکرٹری تھے، انہوں نے محمد عمر، انہوں نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ یہ بلو پرنٹ اور یہ این او سی جو یہ کمپیوٹرائز ہے، اور جس وقت یہ گھر بنا یا جس وقت اس گھر کا وہ کاغذات بنے اس وقت کمپیوٹر موجود ہی نہیں تھا، اور بطور سیکرٹری میں نے تو یہ جاری نہیں کیا ہے، تو وہ بھی تو گرانا چاہیے اس کو، لیکن ایک طرفہ احتساب ہو رہا ہے۔ جو عمران خان صاحب ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہیں، میں ریاست مدینہ ایسے تو قائم نہیں ہو سکتی، وہ آج کے دور کے انسانوں کی اور پھر عمران خان کے بس کی بات نہیں، جس کے جو ہے وہ آپ کی عمران خان کی تاریخ پڑھے یہ کہ انہوں نے کیا ہے، جو آج ہمیں ریاست مدینہ کا درس دیتے ہیں، اور آج ہمیں ریاست مدینہ اور خود کو جناب امیر المومنین اور کا لقب اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ان کی تاریخ تو ذرا پڑھیں، وہ میں بتانا نہیں چاہتا، لیکن جو ہے وہ اب عوام کے سامنے یہ آنا چاہیے کہ ہمارے جو 73 سالوں سے اس ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے، آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کیے گئے ہیں 73 سالوں میں، یہ اب آنا چاہیے۔ اور پی ڈی ایم اگر بنی ہے تو وہ محض اس لیے بنی ہے جو ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا اور جناب اور یہ تو مولانا ڈیزل ہے اور یہ کرپٹ لوگ ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب شاہ محمود قریشی ہو، فردوس شکاوان ہو، جناب بابر اعوان ہو، اور فواد حسین چودھری، یہ سب اور بھی بہت سارے ہیں، اور چودھری غلام سرور ہے، چودھری غلام سرور بھی جو گورنر پنجاب ہے، یہ سب بھی تو پچھلی کابینوں میں رہے تھے۔
یوسف رضا گیلانی کی کابینہ میں یہ لوگ بھی تو رہے تھے، مشرف کی ٹیم جو تھی اس میں بھی یہ لوگ رہے تھے۔ تو جب جو لوگ پیپلز پارٹی میں اب بھی ہے اور اس کابینہ میں رہے تھے، بس وہ محض کرپٹ ہیں، اور آپ کے پاس جو آ گئے ہیں وہ تو جناب فرشتے ہیں، اور وہ آسمان سے جو ہے وہ اتر آئے ہیں، کیوں اس لیے ان کا احتساب نہیں ہو رہا، یا جو آپ کے کابینہ میں بیٹھے لوگ ہیں تو یہ یک طرفہ احتساب ہے۔ اور عمران خان کے پیچھے اب بھی لوگ باتیں، ان کی آنکھوں پر تو عمران خان نے ایک پٹی باندھی ہے جو بس وہ ان کو صرف وہ ہی دکھ رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو ہے وہ آپ کسی کے گھر کو اس طرح گرا دے۔ تو میں جب عمران خان اب جو اقتدار کے نشے میں اور ان سے بدلہ لے رہے ہیں، تو جس حکمران نے بھی ظلم کیا ہے وہ جو ہے وہ اس کا انجام تو ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت ہی برا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد اگر عمران خان کے بعد کوئی بھی گورنمنٹ آئی، وہ ضرور عمران خان کو جیل بھیجے گی، یہ میں آپ کو شور اور بالکل گارنٹیڈ بات کہہ رہا ہوں۔ تو پی ڈی ایم اگر بنی تھی تو وہ اس لیے بنی ہے کہ 73 سالوں میں اس ملک کے ساتھ اور جو ہوا ہے اور یہ نظام اس کو بدلنا پڑے گا۔ یہ ایسے تو نہیں چل سکتے کہ فلاں کو محب وطن کو غدار قرار دے دے، اور جو بھی لوگ غدار قرار پائے ہیں پاکستان میں وہ اصلی محب وطن ہے۔ یہ اس پر بھی انشاءاللہ ہم مستقبل قریب میں بات کریں گے۔ تو اب ہمارے پاس آج خبر یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب نے، آصف زرداری صاحب نے نواز شریف کو فون کیا ہے آج ہی، کیونکہ ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اور وہ بھٹو خاندان میں اور بے نظیر بھٹو کے اولاد میں وہ پہلی شادی ہے جو ہو رہی ہے، تو ان کی دعوت دینے کے لیے، لیکن ان کو تو پتہ ہے کہ یا آپ بیمار ہے یا آپ نہیں آ رہے، اور اگر آ گئے تو آپ یہاں پکڑے جائیں گے۔ تو آصف زرداری نے کہا کہ آپ اگر مریم نواز کو اپنی نمائندگی کے لیے بھیجے تو بہتر ہوگا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دو سیاستدان ایک دوسرے کو فون کرے اور وہ صرف حال احوال اور دعوت تک ہی جو ہے وہ محدود رہے۔ جو سیاسی باتیں بھی ہوئی اور اس میں اس احسن اقبال اور بلاول بھٹو صاحبان کی جو کل والے بیانات تھے اس پر بھی بات ہوئی، تو شاید کہ تحریک عدم اعتماد لایا جائے، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہے، اور شاید کہ وہ پی ٹی آئی کے بھی جو ممبران ہیں ان کو بھی ایسا بڑکائے اور ان کے خلاف کرے عمران خان کے۔ تو اب بس آپ سمجھے کہ کیل آخری مراحل میں داخل ہونے جا رہا ہے، اور جو ہے وہ عمران خان کی حکومت اب جو ہے وہ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جو بھی پاکستان کی تاریخ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو جو بھی بنی ہے، اگر وہ ایوب خان کے خلاف بنی تھی یا بھٹو کے خلاف بنی تھی، ضیاء الحق کے خلاف بنی تھی، ابھی مشرف کے خلاف اور پچھلی حکومتوں میں بنی تھی، تو وہ کامیاب، اس میں بیشتر کامیاب رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم بھی جو ہے وہ شاید کہ کامیاب ہو جائے۔ اور آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا فیڈ بیک دیجیے، لائک کرے اور سبسکرائب کرے ہمارے چینل ہونیسٹ ٹی وی کو۔